السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ 29ویں پارے کی تشریح آپ کے سامنے ہے، جس کی ابتدا سورۃ الملک سے ہوتی ہے۔ یہ وہ سورت ہے جس کی فضیلت میں ویسے تو کئی حدیثیں ہیں، پر بہت ساری ضعیف ہیں۔ کچھ صحیح روایات کے اندر آتا ہے کہ سورہ ملک رات کو پڑھنے کی فضیلت ہے، یہ عذاب قبر سے بچانے والی سورت ہے۔ اس سورت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا محبوب کیا، بڑا پسند کیا، جس کی ابتدا اللہ رب العالمین کرتا ہے کہ بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ موت اور زندگی کا دینے والا وہی، کہ اس نے زندگی اس لیے دی تاکہ تم کو آزمائے کہ اچھے عمل کرنے والا کون ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی خلقت کا ذکر کرتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جس نے 7 آسمانوں کو طبق یعنی ایک کے اوپر ایک بنایا۔ تم اللہ کی خلقت کے اندر کوئی کمی نہیں دیکھتے، اپنی نظروں کو لوٹا کر دیکھو تو کیا تمہیں کوئی کمی دکھتی ہے؟ تم پھر آسمان کی طرف غور سے دیکھو، کیا تمہیں کوئی کمی دکھتی ہے؟ تم بار بار بھی غور کرو گے تو تمہاری آنکھیں تمہاری طرف لوٹ آئیں گی اور تمہیں کوئی اللہ کی خلقت کے اندر کمی نہ ملے گی، کیونکہ وہ اللہ رب العالمین بہترین تخلیق کرنے والا، بہت اچھا بنانے والا ہے۔ اس کے بعد سورہ ملک کی آیت نمبر 12 کے اندر 13 اور 14 کے اندر اللہ رب العالمین کہتا ہے وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ، کہ تم اپنی باتوں کو چھپا کر کرو یا دکھا کر کرو، یعنی دھیرے دھیرے بولو یا چلا کر بولو، چھپا کر بولو یا ظاہر کر کے بولو، وہ اللہ رب العالمین تو تمہارے سینے کے حال کو، سینے کے راز کو جاننے والا ہے۔ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ، کیا وہ نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا ہے، اور وہ تو باریک بھی ہے، خبر رکھنے والا ہے۔ یعنی اس سے اللہ رب العالمین ہمیں یہ بتانا چاہتا ہے کہ تمہاری سازشیں، تمہارے دل کے اندر بیٹھی ہوئی سازشیں، حسد، کینہ، کپٹ، بغض، عناد، چاہے تم دنیا سے چھپا لو، پر سینے کے حال کو اللہ رب العالمین جاننے والا ہے، اور اس سے کوئی بھی چیز تمہاری چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے تم اپنا کوئی راز چھپا نہیں سکتے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین پھر کچھ اپنے عذابوں کا ذکر کرتا ہے اور انسان کو پھر حکم دیتا ہے کہ وہ شکر ادا کرے کہ اللہ رب العالمین نے اسے اتنی بڑی نعمت دی۔ آیت نمبر 23 سورہ ملک کے اندر اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ وہی اللہ رب العالمین کی ذات ہے کہ جس نے تمہیں پیدا کیا یا تمہیں بنایا، اور تمہیں کیا بنایا؟ تمہیں کان دیے، تمہیں آنکھیں دی، تمہیں دل دیا، اور اس کے بعد بھی تم بہت کم شکریہ ادا کرتے ہو، جبکہ آنکھ، کان اور دل اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں سننے کی طاقت دیتا ہے۔ پوچھئے ان سے جو بہرے ہوتے ہیں کہ کان کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ ہمیں دیکھنے کی طاقت دیتا ہے، پوچھئے ان سے جو اندھے ہیں کہ آنکھ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں دل دیا، یہ ساری نعمتیں جب میں نے دی تو چاہیے کہ تم میرا شکر ادا کرو، پر انسان بہت زیادہ ناشکرا ہے، اللہ رب العالمین کا شکر ادا نہیں کرتا ہے۔ اس کے بعد سورہ قلم، آپ ایک چیز پر غور کریں گے، آخری کی صورتوں میں اللہ رب العالمین اپنی بہت ساری خلقت کی قسمیں کھاتا ہے، جس میں سے جیسے قلم، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے قسم ہے قلم کی اور اس سے جس سے تم لکھتے ہو۔ اب قسم کھانے کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ رب العالمین اگر کسی چیز کی قسم کھاتا ہے تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ اللہ کی نظر میں اس کی بڑی اہمیت ہے، یعنی علم کی اہمیت ہے، علم کو حاصل کرنے کے ذریعوں کی اہمیت ہے، وہ قلم جس سے انسان علم حاصل کرتا ہے اس کی اہمیت ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین کچھ آخرت کا ذکر کرتا ہے، چغل خوریوں کا ذکر کرتا ہے، اور ایک دوسرے کے پیٹ پیچھے بات کرنے والوں کا ذکر کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین اس صورت میں ایک واقعے کا ذکر کرتا ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اندر ایک آدمی تھا جو کھیتی جب بھی اس کی کرتی تھی غریبوں کو تقسیم کیا کرتا تھا، غریبوں کی مدد کیا کرتا تھا، پر اس کے بچوں نے بولا کہ اپن ایسا نہیں کریں گے، اتنا مال تو ہے ہی نہیں جو اپن بانٹے نہیں۔ ان کے دل کے اندر بات غلط آ گئی تو انہوں نے کیا کہا، اللہ رب العالمین کہتا ہے آیت نمبر 18 سے اس کے بعد کی آیتوں کے اندر کہ ان لوگوں نے رات میں یہ پلاننگ کی کہ ہم کیا کریں گے، صبح جلدی اٹھیں گے اور اپنی کھیتیوں کو کاٹ لیں گے، صبح اٹھیں گے اور کھیتی کاٹ لیں گے، انشاءاللہ نہیں بولا۔ اس کے بعد ان کا مقصد کیا تھا کہ مسکینوں سے بچ جائیں گے، فقیروں سے بچ جائیں گے، جلدی جلدی کاٹیں گے، کام ختم کر لیں گے۔ لیکن جب وہ صبح اٹھ کر اپنے کھیتیوں کے پاس آتے ہیں تو ساری کھیتی برباد ہو چکی ہوتی ہے، سوکھ چکی ہوتی ہے، کٹ چکی ہوتی ہے۔ یہ دیکھنے کے بعد وہ لوگ تعجب کے اندر پڑ جاتے ہیں کہ کیا ہوا ہے، کیونکہ وہ صبح جب آ رہے تھے اپنے گھروں سے چھپ چھپ کے آ رہے تھے کہ کوئی مسکین دیکھ نہ لے، کوئی فقیر دیکھ نہ لے، لیکن جیسے ہی پہنچے تو یا تو سارا معاملہ ہی الٹا ہو گیا۔ تو ان کے ایک بھائی نے ان کو کہا کہ یہ سب جو تم دیکھ رہے ہو نا، یہ اللہ کا عذاب ہے، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ اللہ کی تعریف بیان کرو، کیا نہیں کہا تھا؟ تو بھائیوں نے کہا بابرکت ہے وہ ہمارا رب، یقیناً ہم ظلم کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد ایک دوسرے کو لعنت کرنے لگے کہ ہم نے کیا عمل کر لیا۔ یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ خیرات دینے سے کبھی مال کم نہیں ہوتا، لیکن جو انسان سوچتا ہے کہ نہ دوں گا اور مال بچا لوں گا تو اس کا مال بچتا نہیں، اس پر اللہ رب العالمین کا عذاب نازل ہوتا ہے۔
उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसी सूरत के अंदर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का तज़किरा किया आखिरी की आयतों के अंदर। उसके बाद आपके सामने सूरतुल हक़ का, कयामत या जहन्नम का एक नाम सूरह हक़ का, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसका जिक्र करता है। इसमें कौम आद और कौम समूद का जिक्र करता है, उन पे आए हुए अजाब का जिक्र करता है। और उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन कल मैदान महशर में दो तरह के लोग जो होंगे, एक जिनको सीधे हाथ में अमाल नामा दिया जाएगा, एक जिनको उल्टे हाथ में दिया जाएगा, उनका तज़किरा करते हुए अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है आयत नंबर 18 और उसके बाद की आयतों के अंदर सूरह हाक्का के अंदर कि फअम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनिही, कि यकीनन वो इंसान जिसके सीधे हाथ में उसका अमल नामा दिया जाएगा तो वह कहेगा हाओ मुक़रू किताबिया, आओ मेरी इस किताब को पढ़ो, इन्नी ज़ननतु अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया, मुझे ये यकीन था कि मुझे हिसाब और किताब के दिन देखना है, हिसाब और किताब देना है, अल्लाह से मिलना है। तो वो बेहतरीन जिंदगी के अंदर रहेगा, बड़ी बड़ी ऊंची जन्नतों के अंदर रहेगा। जन्नत की नेमतों का तज़किरा अल्लाह ने किया कि सीधे हाथ में अमल नामा जिसका मिलेगा वो बड़ा खुश हो जाएगा, पर जिसके उल्टे हाथ में मिलेगा वो कहेगा मेरी बर्बादी, काश के मेरा हिसाब ना लिया जाता, काश के मेरा हिसाब किताब ना होता, काश के वो मौत जो आई थी दुनिया के अंदर वही मुझे खत्म कर देती, मेरे माल ने तो मुझे कोई फायदा नहीं दिया, मेरे स्टेटस ने मुझे कोई फायदा नहीं दिया, वो सब बर्बाद हो गया। अल्लाह के हुक्म से कहा जाएगा घसीटो खींचो और इसको जहन्नम के अंदर डाल दो, इसको ऐसी ज़राएं पहनाओ। यानी इससे पता चलता है कि इंसान का माल, इंसान का स्टेटस जिस पर वो अकड़ता है और तकब्बुर करता है, कल रोज़े क़यामत उसके काम नहीं आएगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन के अज़ाब से उसे नहीं बचा पाएगा। उसके बाद सूरतुल मारिज, मारिज कहा जाता है सीढ़ी को। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन यकीनन सीढ़ियों वाला है, वो आसमान में फरिश्ते उससे चढ़ते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास पहुंचते हैं, उन तमाम चीज़ों का तज़किरा अल्लाह रब्बुल आलमीन करता है। उसके बाद इरशाद फरमाता है कि यकीनन अल्लाह रब्बुल आलमीन की नज़र में बेहतरीन लोग कौन होते हैं, अजाब से बचने वाले लोग कौन होते हैं। तो अल्लाह ताला कहता है आयत नंबर 22 और उसकी बाद की आयतों में कि यकीनन वो लोग जो नमाजें कायम करते हैं, यकीनन वो लोग अल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम दाइमून, वो लोग जो कंटिन्यू नमाजें पढ़ते हैं, रमजान रमजान नहीं, कंटिन्यू नमाजें पढ़ते हैं, हमेशा नमाज पढ़ते हैं, हर दिन की 5 नमाजें जो फर्ज है वो पढ़ते हैं, यकीनन वो अजाब से बचने वाले हैं। उसके आगे अल्लाह ने कहा कि यकीनन वो लोग जिनके माल के अंदर, पैसे के अंदर एक हक होता है गरीबों का, महरूमों का, मिस्कीनों का, वही लोग जो अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं, ये लोग अजाब से बचने वाले हैं, इन पर अजाब का कोई मामला नहीं होगा, अल्लाह इनकी हिफाजत करने वाला है, ऐसे लोगों को अल्लाह ताला इनाम देने वाला है। उसके बाद सूरह नूह, क्योंकि इसके अंदर स्पेशली हजरत नूह का वाकया जिक्र किया गया है, तो अल्लाह ताला इब्तिदा के अंदर कहता है हजरत नूह के बारे में कि जब उन्होंने कहा कि इन्नी कुल्लमा दअउतुहुम लितगफिर लहुम जअलू असाबिहुम फी आज़ानिहिम, ए अल्लाह रब्बुल आलमीन मैंने अपनी कौम को दावत दी, मैंने अपनी कौम को रात में भी दावत दी, दिन में भी दावत दी, पर मेरी दावत से वो लोग भागा करते थे। ए अल्लाह, जब मैं उन्हें दावत देता था कि अल्लाह ताला तुम्हें माफ कर देगा, तो वो अपने कानों के अंदर उंगलियां डाल लिया करते थे, बहुत तकब्बुर किया करते थे। ए अल्लाह, मैंने अपनी कौम को छुपकर भी दावत दी, जिहारत और एलानिया भी दावत दी, मैंने उन्हें बहुत समझाया, यहां तक कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम तौबा की फजीलत को बताते हैं कि मैंने अपनी कौम को यह बात बताई थी, फकुल्तुस्तगफिरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ्फारा युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा। कहते हैं कि हजरत नूह ने कहा, और ये चीज हमारे लिए भी है, कि तुम अल्लाह से तौबा करो, अगर तुम तौबा करोगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम पर कंटिन्यू बारिश नाजिल करेगा, रहमत वाली बारिश नाजिल करेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन के करम वाली बारिश नाजिल करेगा। उसके बाद इरशाद फरमाया कि अगर तुम तौबा करोगे अल्लाह तुम्हारे माल के अंदर बढ़ोतरी डाल देगा, तुम्हारी औलाद में बढ़ोतरी डाल देगा, तुम्हारे बागात को चला देगा और तुम्हारे लिए नहरें जारी कर देगा, पर उसके बाद भी तुम अल्लाह की तरफ नहीं लौटते हो। क्या मामला है, तुम तौबा नहीं करते हो, क्या मामला है, तुम अल्लाह ताला की इबादत नहीं करते हो। तो इन आयतों से पता चलता है कि तौबा की फजीलत क्या है। यानी इंसान अपने गुनाहों से अगर तौबा करे तो अल्लाह बारिश भी देगा, कारोबार भी चलाएगा, औलाद भी देगा। तो इससे पता चलता है अगर कारोबार ना चले तो तौबा करो, बारिश कम हो तो तौबा करो, औलाद ना हो तो तौबा करो, खेतियां ना चले तो तौबा करो, क्योंकि ये चीजें अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से करम को नाजिल करने वाली हैं, रहमतों को नाजिल करने वाली हैं।
اس کے بعد سورۃ الجن، جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوتی ہے، آپ کی نبوت کا اعلان ہوتا ہے، تو اللہ کی طرف سے آسمان کے اوپر پہرے داری بڑھ جاتی ہے، سخت پہرے داری ہو جاتی ہے، جنات پریشان ہو جاتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ جاؤ دنیا کے اندر دیکھو کہ کیا کوئی اسپیشل واقعہ ہوا ہے، تو جنوں کی ایک جماعت اللہ کے نبی کے پاس سے گزرتی ہے، اور جب قرآن کو سنتی ہے تو وہ قرآن پر ایمان لے آتی ہے۔ وہ سورت ہے سورۃ الجن، جس میں اس واقعے کا تذکرہ کیا گیا، اور یہ بھی بتایا گیا کہ پہلے جنات انسانوں سے ڈرتے تھے، پر کچھ انسانوں نے جب جناتوں سے ڈرنا شروع کیا تو ان لوگوں نے ڈرانا شروع کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اصلاً وہ انسان سے نہیں ڈرتے، انسان سے ڈرتے ہیں، انسان کو ان سے نہیں ڈرنا چاہیے، کیونکہ قدرت تو صرف اللہ کی ہے نا، طاقت تو صرف اللہ کی ہے نا، موت اور زندگی کا دینے والا تو صرف اللہ ہے نا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 2 صورتیں نازل کی، سورۃ المزمل، سورۃ المدثر، دونوں میں اللہ کے نبی کو یہ حکم دیا گیا کہ قیام اللیل یا تہجد کی نماز آپ پر فرض ہے، امتیوں پر نفل ہے، پر آپ پر فرض ہے، آپ کو اس عبادت کا حکم دیا گیا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کچھ اپنے عذابوں کا ذکر کیا، جہنمیوں کا تذکرہ سورۃ المدثر کے اندر کیا، اور ارشاد فرمایا آیت نمبر تقریباً 39 سے لے کر اس کی بعد کے آیتوں کے اندر کہ جب جہنمیوں سے سوال کیا جائے گا کہ ما سلککم فی سقر، کہ تمہیں جہنم میں لانے والا عمل کون سا ہے، تو وہ کہیں گے کہ ہم بے نمازی تھے، ہم نمازیں نہیں پڑھتے تھے، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، ہم فوکٹ بات کرنے، فضول بات کرنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہتے تھے، اور ہم قیامت کے دن کا انکار کرتے تھے، یہاں تک کہ موت آ گئی۔ سوچو، جہنم میں لے جانے والا عمل بتایا جا رہا ہے، بے نمازی رہنا، مسکینوں کو کھانا نہ کھلانا، فضول باتوں میں اپنا وقت ضائع کرنا۔ آج ہماری امت کا آدھا طبقہ تو اسی کے اندر برباد ہے، وقت ضائع ہو رہا ہے، راتیں ضائع ہو رہی ہیں، دن ضائع ہو رہے ہیں، گھنٹوں گھنٹوں بیٹھے ہیں اور باتیں چل رہی ہے، اسے اپنے وقت کی قدر نہیں ہے۔ وہ قوم جسے اللہ تعالیٰ نے ایک دن میں 5 مرتبہ بتایا کہ اذان کے بعد کسی کا انتظار نہیں ہوتا، اقامت کے بعد کسی کا انتظار نہیں ہوتا، نماز پڑھنا مطلب پڑھنی ہے، وہ مومن اپنے وقت کو ضائع کرتا ہے۔ اور جہنمیوں کا ایک عمل یہ بتایا گیا کہ وہ مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے، یعنی مسکینوں کو کھانا کھلانے کا بہت بڑا فضل ہے، بہت بڑا ثواب ہے، ایک مومن کو اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ اس کے بعد سورۃ القیامہ، جس میں اللہ رب العالمین نے قیامت کا ذکر کیا، اور ذکر کیا ابتدا کے اندر کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کو جمع نہیں کر پائیں گے، مٹی میں ملنے کے بعد، گلنے کے بعد اسے جمع نہیں کر پائیں گے۔ ارے پورے کی بات تو چھوڑو، ہم تو اس کے ایک ایک پور کو، یعنی انگلیاں جو ہوتی ہیں، انگلیوں کے جو موومنٹ والے حصے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے حصے ہوتے ہیں، ہم تو اسے بھی جمع کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، یعنی کوئی چیز ہم سے بعید نہیں ہے، ہم قیامت کے دن اسے دوبارہ جمع کریں گے، مرنے کے بعد، مٹی میں ملنے کے بعد اسے دوبارہ جمع کریں گے۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین ذکر کرتا ہے نیک لوگوں کا، ذکر کرتا ہے ابرار کا، ذکر کرتا ہے اچھے لوگوں کا، تو ارشاد فرماتا ہے کہ وہ لوگ یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا۔ سورۃ الانسان کے اندر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یقیناً وہ لوگ جو اپنی نظروں کو پورا کرتے ہیں، اس دن سے ڈرتے ہیں جس کا عذاب پھیلنے والا ہوگا، اور وہ اللہ کی رضا کے لیے مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک بڑی عجیب چیز بتا رہا ہے کہ مسکین، یتیم اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، لیکن کھانا کھلانے کی وجہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ بہت بڑی شرط ہے جو آج ہمارے عمل کے اندر نہیں ہے۔ کیا کہا کہ ہم تمہیں کھانا اس لیے کھلاتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ کی رضا کے لیے کھلاتے ہیں، ہم تم سے بدلہ بھی نہیں چاہتے اور شکر گزاری بھی نہیں چاہتے۔ آج تمہارے یہاں ذرا سی زکات دینے کے بعد ہم چاہتے ہیں کہ آدمی غلام بن کر رہے، شکریہ ادا کرتے رہے، محفلوں میں عزت کرے۔ رب کہتا ہے کہ اصل کھلانے والے وہ، اصل دینے والے وہ، جنتی وہ کہ کھلانے کے بعد بدلہ نہ چاہیں، کھلانے کے بعد شکر ادا کرنا نہ چاہیں، کھلانے کے بعد اسے غلام بنانا نہ چاہیں، بلکہ اللہ کے لیے کھلائیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین اپنی رضا کے اندر داخل کرے گا، ایسے لوگوں کے اعمال کو اللہ رب العالمین قبول کرے گا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک مومن کو اپنی زندگی کے اندر اخلاص کو اپنانا چاہیے، ہر عمل کے اندر اخلاص ہونا چاہیے کہ میرے کھانا کھلانے کا مقصد اللہ کی رضا، میرے غریبوں کو دینے کا مقصد اللہ کی رضا، میرے صدقات کا مقصد اللہ کی رضا، میرے روزے نمازوں کا مقصد اللہ
اللہ کی رضا یعنی میرے سارے عمل کا مقصد ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. اگر یہ مقصد ہے تو اللہ قبول کرے گا, اور اگر یہ مقصد نہیں ہے تو آپ صدقہ کیے جائیں, خیرات کیے جائیں, اللہ رب العالمین آپ کے عمل کو قبول نہیں کرے گا. اب انشاءاللہ کل آپ کے سامنے آخری پارے کی تشریح آئے گی. دعا کیجئے کہ اللہ رب العالمین جو محنتیں ہم نے پورے مہینے کی ہے اللہ رب العالمین اس سے قبول فرما لے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.